محبان آل اطہار سلسلہ گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ اکمال دین اور احیاء دین، اسی عنوان کے تحت گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ عرض کیا تھا کہ یہ تاکید جو کی ایسا نہیں کہ پیغمبر نے پہنچانا نہیں تھا، بلکہ دراصل شاید خدا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جب میں بدون اعلان ولایت رسالت کے اہداف مکمل نہیں سمجھتا، کسی امتی کا ایمان مکمل کیسے سمجھتا۔ تو اب خم کا میدان، پالانوں کا منبر، اچھا یہ بھی مزاج آل محمد ہے، بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا منبر بنا دیں، رد کرنے پہ آئیں تو منبر کو ہی رد کر دیں۔ شام کا دربار سید سجاد علیہ السلام کہا مجھے اجازت دے، جب ایک درباری خطیب نے ان کے فضائل پڑھے جن کے حصے میں فضیلت تھی کوئی نہیں، وہ ان کے فضائل پڑھتا رہا، سید سجاد نے کہا مجھے اجازت دے حتی اسعد، تاکہ میں چڑھوں علی ہذہ الآباد، ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ وہ تو ممبر تھا، ممبر پہ تھا خطیب، مولا نے کہا لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، یہاں تو اونٹوں کے پالان تھے، اسے ممبر کہہ دیا، یعنی بتلا دیا جہاں معصوم کو اس کا حق ملے وہ ممبر ہوتا ہے، جہاں حق سے محروم ہے وہ ممبر نہیں ہوتا۔ مثلا کسی بھی جو آپ کے نزدیک چوک ہے، وہاں پہ آپ کے سامنے کوئی شخص قتل ہو جائے، آپ کے سامنے ایک شخص کا خون ہو گیا، جب بھی اس جگہ سے گزریں گے یاد آئے گا، کوئی نازک دل ہوا تو عین ممکن ہے علاقہ چھوڑ جائے، اس لیے کہ وہاں سے گزرے بغیر چارہ نہیں، جب جاتا ہوں گھر یاد آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسی مقام پہ کوئی خوشخبری مل گئی کہ صاحب آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کو اتنا بزنس کے اندر پروفٹ ہو گیا، راستہ کوئی اور بھی ہوا، اگلی بار کوشش کریں گے وہاں سے جاؤں، کیوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے۔ یہ عرب والوں کے لیے اونٹ کیپٹل کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں اور آسان کروں بچوں کے لیے، ایسا ہی تھا جیسے آج کسی کا رینٹ کار کا بزنس ہو، وہ گاڑیاں کرائے پہ دے گا، سورس آف انکم، اچھا اگر ضرورت پڑی اسی گاڑی کو بیچ دے گا، سرمایہ محفوظ۔ عرب والے کھاتے تھے اونٹ، مال تجارت لے جاتے تھے، اس پہ سفر کرتے تھے، اس پہ شب و روز ان کے گزرتے تھے۔ ان میں ایسے نہیں پیغمبر نے پالان اتروائے، تدائل معنی ذہن میں رکھیے گا، نبی نے پالان اتروائے، پالانوں کا ممبر بنایا۔ آج کے بعد جب اونٹ دیکھیں گے تو بھی علی یاد آئے گا، جب کچھ کھائیں گے تو بھی علی یاد آئے گا۔ علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، خوش ہو کر یہ مومن بولا، علی مولا، علی مولا، سلیمان علی اقلال حیدری، محمد علی محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ پالان رکھیں گے تو علی یاد آئے گا، صحرائی جہاز سے چھٹکارا نہیں، اس لیے کہ رہتے صحرا میں تھے۔ جب ہر لمحہ صحرا میں رہیں گے، سامنے اونٹ رہے گا، اونٹوں سے تبادل علی کی طرف ہوتا رہے گا، تو پھر کہیں جملہ کوئی دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا، کوئی ہر لحظہ مر جاتا ہوگا۔ تو یہ ہے تدائل معنی، پالانوں کا ممبر بنا دیا۔ اب غدیر ذرا اس جہت سے سنیے گا
ایک شے ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، ایک شے ہوتی ہے اراؤنڈ طریق۔ جب آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو دو طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے، اراؤنڈ طریق، ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کی مثال دے دیں تو تعریف خود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایصال الی المطلوب کی پرفیکٹ اگزامپل ہے گوگل میپ۔ آپ ڈیسٹینیشن ڈالیے، وہ چھوڑ کے آئے گا، غلط بھی ہو جائیں گے دوبارہ آپ کو نیا راستہ بتا کے چھوڑ کے آئے گا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ شرط یہ ہے کہ منزل صحیح ڈلی ہو۔ منزل غلط تو گوگل میپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا قصور۔ ایک ہے اراؤنڈ طریق۔ اراؤنڈ طریق میں آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، مثلا ہمیں جڑا والا کا راستہ سمجھا دیجیے، ہم نے سوال کیا، آپ نے کہا حضور ایسے کریں، باہر نکل جائیں، رائٹ ٹرن لیجیے گا، لیفٹ ہوئیے گا، پھر رائٹ، باہر میں پھر چلے جائیے گا، وہاں سے 7 کلومیٹر آگے جا کے پھر لیفٹ، بلا بلا بلا۔ زبانی کلام بھی بتایا، بھٹکنے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زبانی کلام بھی بتایا۔ اس کے برعکس اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہمیں جڑا والا کا راستہ سمجھائیے، آپ میں سے ایک موصوف نے مہربانی کی، ایک بندہ مومن نے مہربانی کی، ہماری گاڑی میں بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ لے گئے، جہاں جڑا والا آیا کہا وہ ہے جڑا والا۔ اب بھٹکنے کا چانس نہیں، اس لیے کہ جو راستہ بتا رہا تھا وہ آشنا تھا۔ اراؤنڈ طریق، ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، بازو پکڑ کے چھوڑ کے آنا۔ اراؤنڈ طریق، زبانی کلامی بتانا۔ نبی نے قدیر میں اراؤنڈ طریق استعمال نہیں کیا، ایصال الی المطلوب استعمال کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں اراؤنڈ طریق نہیں تھا، ایصال الی المطلوب تھا، جس کا میں مولا۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ہر امام نے اپنے مابعد امام کو ایصال الی المطلوب کے ذریعے متعارف کروایا ہے۔ یکون من بعد 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ میرے جانشین برحق ہوں گے، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ یا ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے کلہم من بنی ہاشم، سارے کے سارے بنو ہاشم سے ہوں گے۔ اور یہ افتخار ہمیں ہی حاصل ہے کہ ہمیں 12 پورے کرنے کے لیے کسی کو ایڈ نہیں کرنا پڑتا، کسی کو نکالنا نہیں پڑتا، کسی ایسے کو نہیں ڈالنا پڑتا جو اس قابل نہ ہو۔ یہ افتخار تو ہمارے پاس ہی الحمدللہ کہ ہمارے پاس پوری ہر ایک نے تعارف ایصال الی المطلوب کے ذریعے کروایا۔ مولا امیر نے ایصال الی المطلوب کے ذریعے امام حسن کا تعارف کروایا، الی آخر ہی حجت دورہ تک کا تعارف ایصال الی المطلوب کے ذریعے کروایا گیا۔ پھر چلیے غدیر کے میدان میں کچھ وہ تھے جو آگے، سن رکھی بات آپ نے، کچھ وہ تھے جو پیچھے، آگے والوں کو کہا پیچھے آ جائیے، پیچھے والوں کو کہا آئیے ہمارے ساتھ مل جائیے۔ اب مولا کا فرمان پڑھیں گے، کہا حلق فیہ رجلان محب الغار و مبغض الغار، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو رکھے گا محبت لیکن محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور ایک وہ جو رکھے گا بغض، اس بغض میں کم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے بات نہیں کرنی کہ جو مبغض ہے اور رکھتا ہے عداوت، ہمیں اس سے کیا واسطہ، ہمیں تو اس سے سروکار ہے جو محب ہے۔ اور دیکھیے یہ محبت کی منزل بڑی نازک ہوتی ہے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، کیوں کہا محبت میں کہہ گئے، لیکن پتہ چلا ہر جگہ محبت میں ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا، ہر جگہ محبت میں ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ابن اللہ، نبی نے کہا عبداللہ، اشتباہ کر بیٹھے تھے، پتہ چلا جو اشتباہ کرے وہ منزل کمال پہ نہیں، جو اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے
آیت میں نہیں سمجھا پایا. جو اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے اشتباہ نہ کرے وہ منزل کمال پہ. اگر کسی نے سورج کو دیکھا خدا مان لیا تو اشتباہ کر گئے, لیکن اگر اشتباہ کی گنجائش ہوتے ہوئے نہ کرتے تو وہ منزل کمال پہ. کسی نے جانور کو دیکھا, بچڑے کو دیکھا, خدا مان گئے. کسی نے انسان کو دیکھا, اشتباہ کر کے خدا مان گئے. میں کہتا ہوں علی ولی اللہ والوں کو اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ علی نے سورج پلٹایا, سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہوتا. علی نے سورج پلٹایا, سورج پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہوتا. اصغر کو چیر کے بتایا جانور خدا نہیں ہوتا. اور خود سجدے میں گر کے بتایا بندہ خدا نہیں ہوتا. بندہ خدا نہیں ہوتا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا ورد کر کے بتایا. محب اللہ و مبغض اللہ, ایک وہ جو رکھتا محبت ہے اور محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے. کیا الفت و محبت ہے خدا کو علی حیدر کرار سے. پھر میں نے نصیری کے لیے کبھی اپنے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھا, کوئی سافٹ کارنر ہو ہی نہیں سکتا. دیکھ لیتے ہیں تاریخ میں خوارج وہ تھے جو اللہ کے منکر نہیں تھے. کس کے منکر تھے؟ علی کے منکر تھے. کیا کہتے تھے؟ لا حکم الا اللہ, کوئی حکم نہیں الا اللہ. مولا نے کیا فرمایا؟ نعرہ درست ہے, استعمال غلط ہے. پتہ چلا بعضوں کا درست نعرے بھی غلط مقام پہ استعمال کیے جاتے ہیں. درست نعرے بھی جس کا نوکر بننا ہے بن جائیے, کسی کے مقابلے میں لا کے نعرہ نہ لگائیے. تو یہ درست نعرے بھی مورد استعمال بعض پر غلط ہوتا ہے. مولا امیر کے منکر خدا کو مانتے تھے. نصیری کس کا منکر؟ اللہ کا. علی کو تو مانتا تھا. علی کیسا عادل ہے, علی کیسا عادل ہے, جو اپنا محب تھا یا اپنا چاہنے والا تھا اگر اس کا منکر تھا مار ڈالا. اگر اس کا منکر اپنا محب مار ڈالا, اس نے کہا طے ہو گئی بات, تو نے دنیا میں یہ کیا میں قیامت میں یہ کروں گا. تو نے دنیا میں یہ کیا کہ جو تیرا محب تھا لیکن میرا منکر تھا پھر نار کر دیا, میں قیامت میں یہ کروں گا. جتنے آتے جائیں گے علم بلاؤ میرے محب ہوئے تیرے منکر ہوئے, میں جہنم میں ڈالتا جاؤں گا. محب ان کا وہ مبغض ان کا. ایک وہ جو محبت میں بڑھ جاتا ہے, اور بڑھنے کی حد ہمارے ہاں ہے ہی نہیں, اس لیے کہ رسول نے تمام حدود معین کر دی تھی. اور یہ زمانہ اشتباہ نہ کرے کہ ہم مولا امیر کو بھی بڑھا دیتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی عظمت کے باوجود بلند سلوات پڑھی مولا کی. تو کیا کہا؟ الستو اولیٰ بانفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ زمانہ یہ نہ سمجھے غدیر اعلان ولایت ہے, غدیر اعلان ولایت ہے اس انداز میں کہ علی اس دن مولا بنا. سبقت لسانی نہیں ہوئی, جملہ درست ہے. زمانہ یہ نہ سمجھے کہ علی غدیر میں مولا بنا. پھر سن لیجئے, زمانہ یہ نہ سمجھے علی غدیر میں مولا بنا. کیسے؟ جیسے میرا نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا. 3 دن کا عیسیٰ پکارا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا, 40 سال بعد ہے نبوت کا اعلان. علی غدیر میں مولا نہیں بنا, غدیر میں ہے ولایت کا اعلان, ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا. علی تو بغیر کے نعرہ ہے وہ ہاتھ نہ چکے دوجے چکو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
بھی مولا تھا یا علی سلامت ہو میرے بچے. علی تو تب بھی مولا تھا جب آدم نہ تھا. یہ مولا بن نہیں رہا مولا، بلکہ علی کی ولایت کا باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے. اب اگر دین کی تعریف ذہن میں ہو، اور ہم نے کہا تھا دین کلیات کا نام جزئیات انسان نکالتا ہے. دین کے اندر انسان کو مطیع و فرما بردار رہنا پڑتا ہے. سوال ہے پیغمبر نے سب سے پہلے کون سا نعرہ بلند کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم پا جاؤ گے نجات. کوئی اس وقت یقین لے آتا لا الہ الا اللہ پہ، البتہ صدق کے دل سے، خدا تو علیم بذات الصدور ہے. اور اگلے روز مر گیا. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، اس نے اتنا ہی دین سنا تھا اب تک، یقین لے آیا، اگلے روز مر گیا. کہاں جائے گا؟ جنت. کہاں جائے گا؟ جنت میں. اسی طرح کی ایک آیہ مجیدہ سورہ بقرہ ایڈریس 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان لائے، نہ انہیں کوئی خوف ہے، ولا یحزنون نہ کوئی انہیں پریشانی ہے. اس آیت کو لے کے جو ازمس کی گرفتار کرتے پھر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مشکل بات میرے جواب میں، وہ حملہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو صابئین کو بھی جنتی کہہ دیا، یہود و نصارہ کو بھی جنتی کہہ دیا. آیت کا شان نزول تو دیکھیے. سلمان نے پوچھا تھا جو میرے پرانے صحیح العقیدہ تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو آیت کا مفہوم و مدلول یہ ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ کے دور میں ہو اور جو شریعت دین یا جتنے اعتقادات عیسیٰ لے کے آیا ان کو دل سے مان لے، وہ جنتی. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی اس وقت ظاہراً اعلان کرے، باطن میں اعلان نہ ہو، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو سلم و تسلیمہ والے ہیں، موسیٰ کے دور میں جو موسیٰ کو مانتے تھے، پیغمبر کو تو دیکھا نہیں، اب بشارت دی، اس پہ یقین رکھا، علیحدہ بات، لیکن کیا وہ جنتی نہیں؟ جنتی ہیں. جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، جتنا دین تب تک آیا تھا تب تک وہ ہے جنتی. میں کہتا ہوں علی کی ولا کے منکر، دعا مانگا کر، تو غدیر سے پہلے مر گیا ہوتا. مر گیا ہوتا، چھوٹ گئی ہوتی جان شاید، لیکن جب غدیر آ گئی تو پھر دین غدیر کے بغیر مکمل نہیں. اس لیے کہ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے اردو میں ترجمہ کیا بنے گا؟ اہل زبان اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے معذرت کے ساتھ، اردو بڑی اچھی زبان ہے لیکن اتنی وسعت نہیں کہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ ویسے کر سکے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین کر دیا مکمل. الیاذ باللہ، نبی ناقص دین کی خاطر پتھر کھاتا رہا، ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہا. سوچا تو گیا عقیدہ، جب کیسے کریں گے سمجھا دیتے ہیں. اکمال اور اتمام دو الفاظ، الیوم اکملت. قرآن نے یہ نہیں کہا الیوم اتممت، قرآن نے کہا الیوم اکملت، آج دین ہوا مکمل. اردو میں ترجمہ تو مکمل ہوگا. اکمال اور اتمام دو الفاظ ہیں. یہاں کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ اکمل تو، اکمل یکمل، اکمال اسی سے ہے، اکمل تو اسی سے بنتا ہے. یہاں ہو رہا ہے استعمال اکمال اتمام میں. اکمال اور اتمام میں فرق کیا ہے؟ جن کے گھر نہیں اللہ نے اپنا گھر نصیب کرے، جن کے ہیں ویسا ماحول بنے کہ حجت دورہ کو پسند آئے. آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، خدا نے عطا کیا،
خود بنانا شروع کر دیا، خود بناتے رہے، ایسا کیا لینٹر ڈال دیا، پلستر کر دیا، ابھی فرنش نہیں کیا، کیا رہنے کے قابل ہے؟ کھڑکیاں نہیں لگی، دروازے نہیں لگے، بجلی کا انتظام نہیں ہوا، رہنے کے قابل ہے نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام ہو گیا؟ ہاں جی، کہہ سکتے ہیں کہ تمام نہیں ہوا، اس لیے کہ ناقص ہے، جہاں ناقص ہو وہاں تمام آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ناقص ہے، یہ تب ہوگا جہاں اتمام ہو۔ اتمام سمجھتے ہیں؟ اتمام یعنی آپ نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ابھی اس کو مکمل نہیں کیا تھا، جب مکمل نہیں ہوا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منزل کمال پہ پہنچا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تمام ہو گیا لیکن رہنے کے قابل نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں اکمال کہاں آتا ہے؟ بچہ شکم مادر میں پورا بن جاتا ہے، نہیں بن جاتا؟ 6 ماہ کے بعد تقریباً وہ بن گیا پورا، ہاتھ بھی وہی، پیر بھی وہی، آنکھیں بھی وہی، دنیا میں آ گیا۔ 1 سال کا ہوا تب بھی ہاتھ وہی، آنکھیں وہی، پیر وہی۔ 10 برس کا ہو گیا تب بھی ہاتھ وہی، آنکھیں وہی، پیر وہی، لیکن تب تک آپ اسے نہیں کہتے کہ منزل کمال پہ پہنچا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ 14 قمری سال مکمل نہ کر لے تو تب تک بالغ منزل کمال پہ نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس اگر جن سے عورت ہے تو جب تک 9 قمری سال مکمل نہ ہو، اعضاء و جوارح تو وہی رہتے ہیں، آنکھیں بھی وہی، کان بھی وہی، لیکن منزل کمال پہ تب پہنچے گا وہ بچہ یا بچی کے جب ہوں گے بالغ۔ یہ ہوتا ہے اکمال۔ اکمال میں اب کہیے کوئی نقص تھا بچے میں؟ جب 6 برس کا تھا تو کیا کوئی نقص تھا؟ ایک آنکھ نہیں تھی کیا؟ نہیں، آنکھیں تو دونوں تھی، ہاتھ بھی دونوں تھے، لیکن منزل کمال پہ نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس اگر اتمام کہیں، گھر والی مثال، کھڑکیاں نہیں، نقص ہے، پانی کا نظام نہیں، نقص ہے۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت، یہ نہیں کہا الیوم اتممت۔ اگر اتممت کہتا تو نبی ناقص دین کی تبلیغ کرتا رہتا، لیکن قرآن نے کہا الیوم اکملت، میں نے دین کامل کیا۔ جب تک نبی تبلیغ دین کرتے رہے تھے، یعنی جب تک محمد رسول اللہ آیا تھا، دین منزل کمال پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن ناقص بھی نہیں تھا۔ جو ہی علی کی ولایت